پاکستان نے ان مہاجرین کی بڑی زبردست طریقے سے اور بہت عرصے تک میزبانی کی ہے، اور یہ صرف پاکستان میں ریئلائزیشن نہیں ہے، دنیا بھر اس کی ریئلائزیشن کرتی ہے کہ جب تک وہ یہاں پہ تھے پاکستان نے میزبانی کی۔ اب ہمارا موقف یہ ہے کہ کیونکہ افغانستان میں صورتحال بہتر ہو چکی ہے، کچھ رپورٹس بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ وہاں پہ سچویشن بہتر ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب اپنے گھر پہ آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن اس میں ایک اسپیکٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹائم فریم بہت کم دیا گیا تھا، 31 اکتوبر تک لوگ اپنا بزنس وائنڈ اپ کریں، جو بھی چھوٹا موٹا کام کر رہے تھے وہ کیسے کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو اتنے شارٹ سپین میں اگر ہم بھیجنے کی بات کریں تو اس سے کوئی انسانی بحران جنم لے۔ دیکھیں، ہم نے بڑا سوچا سمجھا ہے اور بڑے عرصے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ 1 اکتوبر تک نہیں تھا، 1 نومبر اور پھر 2-3 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا۔ پچھلے 2.5 مہینے سے یہ بات چل رہی ہے اور ریپیٹریشن پلان جو ہے وہ ڈسکشن میں تھا، میڈیا میں تھا اور ڈسکشن میں تھا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسانی بحران جنم لے گا، اور ہم نے اپنی اسٹیٹ کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، ہم اپنی بارڈر مینجمنٹ ٹھیک کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی نیشن اسٹیٹ کا حق ہے، ہم اپنا وہ حق ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی اللیگل ایلینز نہ ہوں، اور دس از واٹ ورلڈ کی جو پریکٹسز ہیں وہ ایسی ہی ہیں۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہم کافی عرصے سے ریپیٹریشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو یہ کوئی ریئیکشنری پالیسی نہیں ہے، خاص طور پہ کچھ جو ٹیررزم کے واقعات ہوئے جیسے چترال میں ہوا جس کے بعد یہ موو کیا گیا، تو یہ ریئیکشنری نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سوچا سمجھا ایک موو ہے، اس کے کاسٹ انالیسس ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے کاسٹ کی بھی انالیسز کی ہوئی ہیں اور پھر لا اینڈ آرڈر کی بھی انالیسز کی ہوئی ہیں۔ ریئیکشنری نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 24 میں سے 14 دھماکے جو ہم پر سوسائڈ ہوئے ہیں پچھلے 8 مہینے میں وہ افغان نیشنلز نے کیے ہیں، اور ہمارا جو کرائم ریٹ ہے اسلام آباد کا، لاہور کا، کراچی کا، اس میں ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں کہ افغان نیشنلز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود رہے ہیں اسٹریٹ کرائم میں اور اس طرح کی جو آرگنائزڈ کرائم ہے۔ تو ظاہر ہے ہمارے ہاں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اللیگل فارنرز کو جو ہمارے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، جو ہمارے سسٹم کا حصہ نہیں ہے، تو ان کو ہم ریپیٹریٹ کریں، ڈیپورٹ کریں، وہ اپنے ملکوں میں جائیں اور ہم اپنا آرڈر ٹھیک کریں، اپنا گھر ٹھیک کریں۔ اچھا، دین اگین میں کوٹ کروں گا یہاں پہ کچھ آرگنائزیشنز کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جن کو بھیجا جا رہا ہے یہ بڑے غریب ہیں اور غریب جگہوں پہ سیٹلڈ ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھی انوالو ہیں۔ انفیکٹ آپ کہہ رہے ہیں 24 میں سے جو 14 سوسائڈ اٹیکس میں اس سال وہ افغان نیشنلز تھے۔ جی بالکل، دیکھیں مجھے اندازہ ہے کہ غریب لوگ ہیں اس میں اور بہت سفرنگ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ مائیگریٹ کرنا، لیکن ایک بھی پاکستانی کی زندگی، ایک بھی پاکستانی کی اکنامک کنڈیشن وہ میرے لیے کم سے کم یا ریاست کے لیے زیادہ اہم ہے کسی اور کے لیے۔ تو ہمارے لیے امپورٹنٹ پاکستان ہے، ہم نے پاکستان کی بہتری کرنی ہے۔ اکنامکلی ہم بلیڈ کر رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہمارے سامنے ہے، وہ آرگنائز کرائم ہے، ٹیررزم ہے، دونوں صورتوں میں افغان نیشنل جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہم نے پاکستان ٹھیک کرنا ہے، اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے لیے اگر کسی کی سفرنگ ہوگی، اول تو ہم کوشش کریں کہ کسی کی سفرنگ نہ ہو، وہ اپنے ملکوں میں خود جائیں، والنٹیئر ریٹرن ہے۔ ظاہر ہے جب اتنا بڑا آپریشن ہوگا تو تھوڑی بہت سفرنگز بھی ہوں گی، تھوڑی بہت، وہ کہتے ہیں کہ خشک کے ساتھ تر بھی جلتا ہے، تو تکلیف تو ہوگی۔ اسی تکلیف سے بچانے کے لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ والنٹیئر ریٹرن جو ہے اس کو ہم سب سے زیادہ وہ کریں گے۔ یہ اس آپریشن کے بعد بھی تو والنٹیئر ریٹرن جاری رہے گا کہ جو خود بارڈر جانا چاہتا ہے وہ اپنا سامان بھی پیک کر سکتا ہے، وہ اپنے ساتھ اپنے کچھ پیسے بھی لے جا سکتا ہے، جس کی 50,000 کے قریب پاکستانی کرنسی ہو، جو ڈالرز میں نہ ہو، افغان کرنسی میں ہو، تو وہ لے جا سکتے ہیں، یا پاکستانی کرنسی میں ہو وہ لے جا سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر والنٹیئر ریٹرن کریں گے تو زیادہ آسانی سے جائیں گے، جب حکومت بھیجے گی تو مشکلات تو ہوں گی۔ اور سرفراز صاحب، آپ نے یہ تو بتایا کہ لا اینڈ آرڈر پہ اس کا ایک مثبت امپیکٹ پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ریکارڈ یہ شو کرتا ہے۔ اکنامک بینیفٹ کیا ہوگا؟ 24 کروڑ کا ملک ہے، 17 لاکھ اس میں اگر افغانی موجود ہوں، جو کہ میرے خیال سے شور ان کو کوئی نہ BISP سے کوئی رقم ملتی ہے، نہ اور کسی طریقے سے سوشل پروگرام سے وہ بینیفٹ کرتے ہیں، تو اکنامک بینیفٹ جب سے ہوگا ایگزیکٹلی کس طریقے سے ہوگا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ ہمارے اللیگل یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، اللیگل پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں، ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، پھر ہمارے ہاسپٹلز ہیں، پھر ہمارے سکولز ہیں، پھر ہمارا انفراسٹرکچر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ استعمال میں آتی ہیں، اور ہمارا تو صرف اتنا سا موقف ہے کہ ہم 24 کروڑ ہوں، ہم 2 کروڑ ہوں، یہ ملک ہمارا ہے۔ اب پاکستان ایک ڈیفرنٹ اسٹیٹ ہے، افغانستان ایک ڈیفرنٹ اسٹیٹ ہے، ایران ایک ڈیفرنٹ اسٹیٹ ہے، یا فار دیٹ میٹر کوئی اور ملک کوئی اور اسٹیٹ ہے۔ تو ہم اپنے اسٹیٹ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، سافٹ سے ہارڈن اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے ملک میں جائیں، وہاں فیسلٹیز انجوائے کریں۔ ہماری فیسلٹیز کم ہیں، زیادہ ہیں،
जैसे भी है हमारा मुल्क है, हम उसमें गुजारा कर लेते हैं, वो अपने मुल्क में गुजारा कर लें। सरफराज साहब, एक दफ़ा फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने इन रेफ्यूजीज़ के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मेज़बानी की है, जिसकी दुनिया तारीफ़ करती है, लेकिन फिर भी जब इनको रिपैट्रिएट किया जाएगा तो उसकी एक कॉस्ट मुमकिन तो ये होगी कि जो अफ़गान हुकूमत है वो समझती है हमारी पॉलिसी गलत है, तो उनसे तो ताल्लुकात ख़राब होंगे, लेकिन अफ़गानियों के साथ जो उनके शहरी हैं उनसे भी ऐसा लगता है कि हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तान को जब हराया अफगानिस्तान ने, तो उनकी जो एक प्लेयर थे इब्राहिम ज़दरान, उन्होंने आकर ये कहा इंडिया में, उन्होंने मैच के बाद ही आकर कहा कि मैं ये विक्ट्री जो है डेडिकेट करता हूं उन रेफ्यूजीज़ के लिए जिनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। तो इसका मतलब जो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट है शायद वो भी ख़राब होगा, अफगानिस्तान हुकूमत से ताल्लुकात ख़राब होंगे, ये एक मुमकिन कॉस्ट हो सकती है। इस हवाले से भी आपने सोचा है? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। मतलब मैं मर रहा हूँ और उनको सिर्फ अपना रीपैट्रिएट होना बुरा लग रहा है अपने ही मुल्क में, और मेरे यहाँ पर मासूम पाकिस्तानी ख़वातीन को शहीद किया जा रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, मेरे फ़ौजी जवान रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं, तो मेरे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। मैं अपना मुल्क ठीक करना चाहता हूँ, इसमें किसी को क्या तकलीफ़ होनी चाहिए। वो अपने मुल्क में जाएँ, जैसा भी रहें, अच्छा रहें बुरा रहें, हम अपने मुल्क में अच्छे हैं बुरे हैं, यहाँ पर ज़्यादा खुश हैं।